الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ جی بالکل ناظرین کرام، آج 9 نومبر ہے اور یقیناً یہ وہ عظیم دن ہے جو منسوب ہے مصور پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی، ایک ایسی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نام کے اندر ایک پورا سمندر ہے، اور یقیناً یہ وہ شخصیت ہیں جو مصور پاکستان ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر جب غلامی کے ایک دور تھا اس بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، مسلمانوں میں جذبہ پیدا کیا، حمیت کا، غیرت کا، اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست جہاں پہ مسلمان اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس جمود کے اندر آپ نے ایک تحرک پیدا کیا اور ایک تصور دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے نہیں غیر بھی مانتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ساتھ غیر بھی ان کا تذکرہ کرنا میں سمجھتا ہوں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں، اور یقیناً پوری دنیا میں جن کا نام لے کر ہم سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جو ایک فلسفی بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے، ایک قانون دان بھی تھے، اور اگر علامہ محمد اقبال کی شاعری کی بات کی جائے وہ شاعر انقلاب بھی تھے، اور ان کی تمام شاعری جو تھی وہ قرآن کریم کے اصولوں اور تعلیمات کے اوپر مبنی تھی۔ اور یقیناً جس طرح قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں یہ تا ابد ہیں، اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ہر دور کے لیے تازہ ہیں، اگر علامہ محمد اقبال کی شاعری پڑھی جائے جو قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے تو ان کی شاعری بھی ایسے ہے جیسے ہر دور کے لیے ہے۔ اور یقیناً علامہ محمد اقبال نے جو کردار ادا کیا مسلمانوں میں یکجہتی کے لیے اور مسلمانوں کے اندر خودداری پیدا کرنے کے لیے، نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کے کس پہلو پہ بات کریں، آپ کے اوپر سیریز ہو سکتی ہیں، آپ کے تذکرے پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن آج کے پروگرام کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس شخصیت کے نام جن کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی ہے۔ عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، اور یقیناً نیک والدین کی نیک اولاد ہیں، اور پاکستان کے لیے فخر ہیں، پاکستان کے لیے اعزاز ہیں، امت مسلمہ کا فخر ہیں۔ آج ہم سعادت حاصل کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور اس عظیم تذکرے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جیت پینر، ان کا تعارف کرواؤں۔ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں خاتون اسلامک اسکالر پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ ہم تینوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ تینوں نے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اور ہماری علمی اور فکری رہنمائی کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ تو عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمان جو تھے بر صغیر کے، ان کے اندر ایسا تحرک پیدا کیا، اور غلامی کے اس دور کے اندر حریت کا ایسا جذبہ جو تھا اس کو پیدا کیا، اور امت کا ایک تصور دیا، اور امت کے اندر اتحاد کا تصور دیا، یگانگت کا سفر جو پیغام دیا، سبق دیا۔ کیا علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے حوالے سے ہم ان کے مسلمانوں کے احیاء کے لیے اور اس دوبارہ میں سمجھتا ہوں نشأت ثانیہ کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی جو شاعر مشرق، مفکر پاکستان کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ عالم اسلام کی ایک معتبر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ سرزمین پاکستان کا جو شہر سیالکوٹ ہے وہاں پہ پیدا ہوئے، اور جیسے آپ نے یہ لفظ 2 دفعہ استعمال کیا کہ نیک ماں باپ کے بیٹے، یقین ان کے جو والد گرامی تھے نا، شیخ نور محمد رحمہ اللہ تعالی، وہ بہت ہی ایک صالح متدین بزرگ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، البتہ قیامت تک جب میرے امتی ہوں گے نیک صالح، ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں خواب کی شکل میں جاری و ساری رکھے گا۔ تو ان کے والد گرامی نے خواب دیکھا تھا ان کی ولادت سے پہلے کہ ایک چاند ہے بڑا خوبصورت، ایک کبوتر ہے بہت خوبصورت قسم کا، اور وہ بہت بلندی پہ پرواز کرتا ہے، کبھی زمین کی طرف آتا ہے پھر کبھی بلند ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، بہت بلندی پہ جاتا ہے، بالآخر بلندی سے سیدھا
وہ کہتے ہیں میری گود میں آ جاتا ہے، اور ایک عجیب قسم کی جو قوس ہے نا آسمان سے میری گود تک، وہ اس طرح میں دیکھتا ہوں اور میری آنکھ کھلتی مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا کہ جو انشاءاللہ بلندیوں پر پرواز کرے گا، اس کو اللہ ناموری عطا کرے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس بیٹے کو جس استاذ کے پاس بٹھایا، وہ اس استاذ اور عالم دین کے پاس جا کر روزانہ درس قرآن سنا کرتے تھے، اور ان کے درس قرآن سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے چاہا کہ میرا بیٹا اسی طرح قرآن کا سبق دینے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی نشر و ارشاد کرنے والا بن جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس عالم دین کا نام تھا غلام حسن، حضرت مولانا غلام حسن رحمہ اللہ تعالی۔ اور ان کے ایک اور دوست تھے، جب انہوں نے آ کر دیکھا نا وہ پروفیسر تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور اتفاق سے ان کے نام کے اندر بھی حسن ہی لفظ آتا تھا۔ وہ سید تھے اور سادات گھرانے سے تھے، مولانا سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے حضرت شیخ نور محمد صاحب سے درخواست کی کہ اس بیٹے کو میرے حوالے کریں، اور بالآخر بڑے اصرار کے بعد وہ ادھر قرآن بھی پڑھتے تھے اور اپنے اس استاد محترم کے ساتھ جا کر، اس دور میں وہ مشن سکول تھا اس میں بھی پڑھتے تھے، وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا بڑے اعلیٰ نمبروں سے، پھر وہیں پہ انہوں نے ایف اے کیا، اور پھر وہ لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور آ کر گورنمنٹ کالج سے انہوں نے بی اے کیا، پھر ایم اے بھی کیا، اور اورینٹل کالج میں وہ عربی بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اتفاق ایسا دیکھیے، میرے دائیں بائیں بڑے اقبالیات کے ماہر بیٹھے ہیں، میں یہ بات اپنے دل کی کہنے پہ مجبور ہوں، یہاں جو تیسرے استاد بھی پڑھانے والے ان کو ملے نا، ان کا نام بھی فیض الحسن تھا، مولانا فیض الحسن۔ تینوں جو استاد تھے نا جنہوں نے کی زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا کیا، جو انہوں نے کہا نا شارع انقلاب، وہ اصل میں اس تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ماں باپ کی تربیت، اور پھر جو حضرت سید میر حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت تھی، وہ صرف تعلیم دینے والے اساتذہ نہیں تھے، وہ ساتھ تربیت بھی کرتے تھے۔ ادھر جو سید فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ استاد ملے، انہوں نے ان کو عربی پڑھائی، ان کو عربی زبان بھی آتی تھی، فارسی زبان پہ مہارت تھی، اردو زبان پہ مہارت تھی، ہندی زبان جانتے تھے، اس سے انگلش زبان پہ بہت ہی عبور تھا، جرمن زبان کے اوپر عبور تھا، اتنی زبانوں کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ابھی انہوں نے ایم اے کیا تھا، اور بلکہ ایم اے سے بھی پہلے ابھی یہ بالکل ان کا آغاز تھا، تو انہوں نے شاعری شروع کر دی، اور اس دور کے جو ایک نامور ہستی تھے، داغ شاعر تھے، ان کو انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے کچھ پیغام بھیجنا شروع کیا۔ تو انہوں نے چند دفعہ وہ کرنے کے بعد انہوں نے بالآخر کہا کہ اس میں کسی ترمیم اور اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، بالکل آغاز میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اور ان کے آغاز جو سارا جو کلام ہے نا، جو آپ نے کہا کہ اس کو اللہ نے یہ جو دوام بخشا ہے ان کی شاعری کو، وہ اس لیے بخشا ہے کہ ان کی ساری شاعری کی اساس اور بنیاد وہ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام ہے۔ آپ ان کے ذرا اشعار دیکھیں نا، نگہ بلند سخن دل نواز جام پر سوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اسی طرح وہ جو فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روح ماز نام مصطفیٰ است، یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے نا۔ بے شک، لیکن یہ شاہ صاحب سمجھ بھی تو ان کو آتا ہے نا جن کے پاس قرآن پاک کا اور جو علم ان کے پاس موجود ہو، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح علامہ اقبال جو تھے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہی اپنی زبان میں کر رہے تھے، اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً جو علم والے لوگ ہیں انہیں علامہ کی قدر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عشق رسالت کی اگر بات ہو، عشق رسالت اور جو ایک مسلمان کی بنیادی اساس اور سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی اساس ہے، حضرت علامہ محمد اقبال نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کر کے دکھایا اور نبی علیہ وسلم سے جو محبت کر کے دکھائی، اور اپنی شاعری میں جس طرح ان کا تذکرہ فرمایا کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کس قدر خوبصورت انداز ہے۔ مختلف شاہ نے بھی شعر پڑھ کے سنایا، فارسی میں، اردو کے اندر آپ نے اپنے اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا اور خراج عقیدت پیش کیا، وہ بیان فرمائیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج پھر 9 نومبر کی نسبت سے جس انداز میں آپ نے اپنے اس اسلامی اور سماجی پروگرام کے اندر حضرت اقبال کی نسبت اور تعلق سے ان کے پیغام اور شخصیت کے حوالے سے وقت مقرر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ کا چینل مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہر زمانے میں ہی اپنے مشاہیر سے اکتساب فیض کرنا جو ہے وہ قوموں کے لیے خیر کا باعث ہوا کرتا ہے، لیکن فی زمانہ جس دور سے اس وقت
پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم گزر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلاف اور اسلاف میں بھی ایسے زرخیز ذہن جنہیں اللہ رب العزت نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب کر رکھا تھا، وہ جو چنیدہ ارواح ہیں، ان کا کلام، ان کی شخصیت، اس سے اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ متعارف کروانا چاہیے، اور یہ اس کی ایک بہترین شکل اور کوشش ہو سکتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے سوال کیا، حضرت اقبال کی نسبت سے دنیا بھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک جدید دنیا، مجھے المیہ اور معذرت ہے کہ میں بہت ابتدائی درجے پہ ہی نسبتاً سخت بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، دنیا بھر میں ایک عمومی رویہ ہمیں پچھلی کچھ صدیوں سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی کسی بڑی شخصیت کو بطور مسلم ہیرو کے طور پر یا ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پر اسٹیبلش نہیں ہونے دیتے، اور پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے کام کو، ان کی صلاحیت کو پس منظر میں رکھا جائے، زیادہ لوگوں تک اس کی رسائی نہ ہو۔ لیکن اقبال کے کلام کے اندر اللہ نے ایسی خوبی اور خوشبو رکھی کہ دنیا بھر کے جو بیدار ذہن ہے وہ متوجہ ہونا شروع ہوئے، اور اب پچھلی 3-4 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ ان کے کام پر جو ہے وہ تحقیق کے لیے متوجہ ہوئے ہیں۔ اب ویسٹ کو یوں لگا کہ جیسے اس شخصیت کو بطور مسلم ہیرو کے طور پر روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو ایک گویا پراپوگنڈا پوری دنیا کے اندر شروع کر دیا گیا کہ اقبال جو ہے وہ حریت فکر کا شاعر تو ہے، اعلیٰ انسانی اقدار اور رویوں کی بات کرنے والا شاعر تو ہے، لیکن اس کا براہ راست اس طرح دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں اس کے سلسلے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اقبال کے کلام اور فکر میں سے اگر دین رحمت کے ساتھ وابستگی، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اقبال کی ایک والہانہ عقیدت ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے زندگی میں سے روشنی کو نکال دیا جاتا ہے۔ علامہ نے اپنی زندگی کی، اور اس پر گواہی علامہ کا پورا کلام موجود ہے، اور پھر اقبال کا دنیا سے جانے کے آخری جو ایام ہیں ان میں جو لکھا ہوا کلام ہے، ان میں وہ فارسی ربائی جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر میرے ساری فکر جو میں نے تیری ان بندوں کو منتقل کی ہے، اس کے اندر اگر رتی برابر بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی منشا کے خلاف ہے، تو مجھے قیامت والے دن جو ہے یعنی وہ سرخروئی نہ عطا کرنا جو جس کی امید کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو گویا آپ کی سارے کلام اور فکر کی اساس یہ، اور یہ کیوں ہے، یہ ایک دن میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا بچپن ہے، اور بچپن کا گھر کا ماحول یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہے اور صبح آپ کے والد تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کا سارے افراد خانہ گویا اس تلاوت کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس دوران گلی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ فقیر صدا لگاتا ہوا آگے گزرتا ہے، آپ کے والد اشارہ کرتے ہیں اور حضرت اقبال اپنے والد کو گویا نظروں سے پیغام دیتے ہیں کہ میں اس فقیر کو مل کر آتا ہوں۔ باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، علامہ کے والد ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو صدا لگانے والا فقیر تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت اقبال بچے ہیں اور معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اس فقیر کو ٹال دیا۔ جب آپ کی یہ بات آپ کے والد گرامی کے سماعتوں تک پہنچتی ہے نا تو ان کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اقبال پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں گرویدہ اور رنجیدہ ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ کل جب اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ میں رسول رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا، تو اگر میرے رسول نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ ہم نے تمہیں اقبال جیسی ایک عظیم سرمایہ کی تربیت کے لیے منتخب کیا تھا، تم نے اسے انسانوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کیسی تربیت دی؟ تو میں شرمندگی کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں پیش ہو سکتا۔ انداز دیکھیں نا کہ والدین کی تربیت کا انداز، جب والدین ایسے ہوں، جب تربیت کا انداز ایسا ہو، تو پھر علامہ محمد اقبال جیسے ہونہار فرزند جو ہیں یہ دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور یقیناً یہ وہی نیک ماں باپ ہی سو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عنایت اور خاص اپنی رحمت سے نوازا ہوتا ہے۔ اور یقیناً اس لحاظ سے علامہ محمد اقبال انتہائی خوش نصیب تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک والدین عطا فرمائے، اور جو للہ زہد و ورع تقویٰ کے پیکر تھے، اور ان کے لیے والدین کے لیے بھی پھر اعزاز تھا کہ جو تربیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کو قبول فرمایا، اور اس کا ثمرہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی صورت میں عطا فرمایا۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا، فلسفہ خودی جس کی بات علامہ محمد اقبال کی اگر پوری شاعری کی بات کی جائے، آپ کے پورے انقلاب کی بات کی جائے، تو بنیاد تھی یہ فلسفہ خودی، اور مسلمانوں کو جو تھا وہ خودی کا فلسفہ سکھا گئے، اور یہ وہ ایسا فلسفہ ہے جب بھی مسلمان ڈگمگاتے نظر آتے ہیں، اگر اقبال کے اس فلسفے پر آ جائیں تو انشاءاللہ جو انقلاب اس وقت آیا تھا، انقلاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب مسلمان جو ذبح حالی کے شکار ہوں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی
کہ آپ نے مجھے جو میرے ہیرو ہیں، جو پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں، جو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کے ایک بہت بڑے خطے برِ صغیر کے ہیرو ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ علامہ جتنی ہماگیر اور آفاقی شخصیت کے حامل ہیں، ان کا کلام جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی جس طرح سے آفاقی ہے، تو وہ عالم اسلام میں ایک محسن کے طور پر اللہ رب الکریم نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ میں پیدا کیے۔ تو آپ نے محسن پاکستان اور محسن اسلام کے تذکرے کے ساتھ مجھے جوڑا، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری بات، میں سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو معزز نام مصطفیٰ است، علامہ کی فکر کو جو ہے واضح کر دیا اس شعر کے ساتھ۔ علامہ خود اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر، دل از حریم حجاز و نوا ز شیراز است، کہ میرا وجود بے شک کشمیر سے ہے، میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، مگر میرا دل حجاز مقدس میں ہے۔ اور آپ دیکھیے جس کا دل حجازی ہو، علامہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ اپنی تمام فکر کے اندر، انہوں نے اردو میں لکھا جیسے شاہ صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے فارسی میں لکھا، انہوں نے انگلش میں لکھا، ان تینوں مین لینگویجز کے اندر آپ ان کے کلام کو پڑھ لیجئے، جوہر جو نکلتا ہے اور ان کی پوری زندگی کا جو جوہر ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غیرت دینی ہے۔ اب جب آپ نے خودی کی بات کی ہے، وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر مسلمان غلامی سے کمپرومائز کر چکے تھے، وہ نا امید ہو چکے تھے، وہ بالکل اپنے آپ کو سمجھ چکے تھے کہ اب ہم کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ اور یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ اگر ہاتھی کے بچے کو دیر تک زنجیر پہنائی جائے اور زنجیر کھول بھی دی جائے تب بھی وہ پھر کبھی اس ایریا سے باہر نہیں جاتا، وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر غلام رہ جاتا ہے۔ علامہ نے اس وقت میں خودی کا پیغام دے کر بتایا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، پھر جھنجھوڑا کیا کہہ کر کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اور ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب نے کہ اب جو کانسپریسی ہے، جو گھناؤنی سازش ہے، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ہیروز کو کیوں ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جس کے ایک ایک کلام، ایک ایک حرف، ایک ایک لائن، ایک ایک مصرے کو قرآن سے باہر عکس نہیں کیا جا سکتا۔ اسامہ صاحب، میں ریسرچ کر رہی ہوں صرف جیسے قبلہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے ان اشعار کے اوپر جو قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے اور جو احادیث کا ترجمہ ہے۔ بالکل بات تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ جو علم سے دور ہیں، یقیناً بات تو جو جن کے پاس قرآن کا صحیح فہم ہوگا، جن کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فہم ہوگا، وہی علامہ کو پڑھ سکتا ہے۔ جس نے علامہ کی شاعری پڑھی ہے وہ اس کو خود ہی جو ہے وہ کلک ہو جاتا ہے کہ یہ کس آیت کا ترجمہ تھا۔ شاہ صاحب نے وہ شعر پڑھا اور ساتھ ہی جو تھی وہ آیت قرآن کریم کی جو بیان فرمائی کہ اس آیت کا ترجمہ علامہ محمد اقبال نے کیا ہے۔ اور یقیناً جب علامہ محمد اقبال کو اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ ٹائم ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آ کے علامہ محمد اقبال کا دیگر پہلوؤں کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویور، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے جو مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم شخصیت، مسلمانوں کے لیے اعزاز کے جن کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث افتخار ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بات یہاں تک اب آن پہنچی ہے کہ جب برصغیر کے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور مسلمان بکھرے ہوئے تھے، قوت ہو کر بکھرے ہوئے تھے، لیکن علامہ محمد اقبال نے ان کو اتحاد کا پیغام دیا، ان کو اتفاق کا پیغام دیا، اور ان کے اندر جہد مسلسل کرنے کا جو جذبہ پیدا کیا، ان کے اندر غیرت اہمیت کو پیدا کیا اور ان کو بیدار کیا، اور ان کو جس انداز سے ان کو جذبہ دیا، اور ساتھ علامہ محمد اقبال نے جو مغرب کی مرعوبیت تھی جس کا شکار آج بھی ہم ہیں، اس سے علامہ محمد اقبال نے کیسے ان کو نکالا اور کیسے ان کی احساس کمتری جو تھی اس کو ختم کیا، اور مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دے کر، اور یہ اتنا عظیم وطن جو ہے ہمیں جس کا تصور پیش کر کے آج ہمارے پاس یہ وطن علامہ اقبال کے اس
ویژن کے مطابق انہی کی مرہون منت ہے۔ بلا شبہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انقلاب کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میرے محبوب نے ان کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کر کے کہاں سے اٹھا کر دنیا کے لیے روشنی کے مینار بنا دیا، ایسی جماعت بنا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ خود ان کے بارے میں اعلان کرنے لگے کہ میں ان سے اب راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ہم نے ان کو روشنی کے مینار بنا دیا، ہدایت کے معیار بنا دیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرآن پاک کا پیغام اپنے منظوم انداز میں پیش کیا، اور سب سے پہلے جو بھی آپ نے بات کی نا، انہوں نے کہا غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، غلامی سے نفرت دلائی کہ مسلمان غلام نہیں ہوتا فکری طور پر، مسلمان دنیا کے اندر کسی کا وہ تابع بن کے نہیں آتا، وہ قائد بن کر آتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ تو انسانوں کا رہنما اور رہبر بن کے آیا دنیا کے اندر ایک مسلمان، اس لیے وہ فرماتے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ انہوں نے فکری جمود اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے مغربی تہذیب کی آپ نے بات کی، ذرا ان کی ساری جو تعلیمات ہیں ان کو ذرا دیکھیے وہ ہیں کیا۔ انہوں نے خود، جیسے آپ نے خود ہی بات کی، پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کی بات کی، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی توحید کی بات کی، وہ لا الہ الا اللہ والی بات، پھر عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے امت کو سرشار کرنے کی پوری جستجو کی کہ جب تک یہ دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال وہ کتنا خوبصورت کہتے ہیں، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اے میرے سپاہ، میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، تمہارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اللہ کی توحید والا اور اللہ پہ توکل والا ایمان موجود نہ ہو، یقین کامل نہ ہو۔ علامہ اقبال تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، انہوں نے یہی کہا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسو، یہی رخت سفر میر کارواں کے لیے تمہاری زبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مٹھاس ہونی چاہیے، نگاہ تمہاری بلند ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں محدود سوچ لے کے نہیں آئے، بلکہ کیسے آئے، ہم تو دنیا کے اندر وہ پیغام لے کے ان ہوا الا ذکر للعالمین ھدی للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہمارا تو سارا پیغام رحمت اور جو ہے وہ سارا عالمگیر ہے، ساری دنیا کے لیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اور فرماتے صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل، یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں اٹھایا مسلمانوں کو، اور کہا اتحاد امت کی بات کرتے ہوئے عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ وہ کہتے ہیں جو نمازیں پڑھتے سب ایک طرف، تمام مکاتب فکر کے لوگ، ایک قبلہ ایک کعبہ، وہ کہتے ہیں عرب کے سوز میں، جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، دیکھیے آپ اپنے لب و لہجے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے اندیشہ غرب کہ فرنگی تہذیب بے حرم ہے۔ اور فرنگی تہذیب کے بارے میں، مغربی تہذیب کے بارے میں جو آپ کے افکار ہیں، آج نوجوان نسل کو اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور آپ نے جو ہمیں خود ہی سکھائی اور غلامی سے نفرت دلائی، اور مغربی تہذیب کے بارے میں جو ہمیں انہوں نے پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، اللہ کی توحید، یہ سارے پیغام، اور تصور تعلیم، تصور خاتون، تصور عورت، اور اسی طرح تصور ابلیس، یہ ساری جو ان کی تعلیمات ہیں، ذرا بال جبریل اٹھا کے دیکھیں، بانگ درا اٹھا کے دیکھیں، زبور عجم اٹھا کے دیکھیں، جوید نامہ اٹھا کے دیکھیں، وہ سارا کیا ہے، وہ یہ سارا پیغام ہمیں اٹھانے کے لیے ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی انہوں نے بات کیا خوبصورت کی، وہ فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جس کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی علامہ محمد اقبال کے جو شعر جو شاہ صاحب نے پڑھ کے سنایا، اور شاعری پوری جو ہے وہ یقیناً جب انسان پڑھتا ہے خود انسان کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اور اگر یہ انقلاب آپ معاشرے برپا کرنا چاہتے ہیں، معاشرتی طور پر قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جس طرح علامہ محمد اقبال کی شاعری نے اس دور برصغیر کے اندر انقلاب برپا کیا، نوجوانوں کے اندر تحرک پیدا کیا۔ میں ڈاکٹر طارق شیزادہ صاحب سے جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب
آج تو آپ کے پاس 67% یوتھ ہے، کوئی کہتا ہے 70% یوتھ ہے پاکستان کے پاس. یہ دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ ریشو پاکستان کے پاس موجود ہے. لیکن علامہ اقبال نے تو خصوصاً نوجوانوں کا ایڈریس کیا ہے اپنی جو شاعری کے اندر، ان کو بہت اہمیت دی ہے. آج کے نوجوان علامہ اقبال سے دور کیوں ہیں اور کیسے آج کے نوجوان کو علامہ اقبال کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ جی، علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ساتھ نوجوان دور نہیں ہیں، اسے دور کرنے کے لیے بڑی ساری محنت کی گئی ہے اور بڑا اہتمام کیا گیا. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ہماری طرف بالکل یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں وہ قوتیں جو ظاہری طور پر روشن خیالی کے نام پر، جدیدیت کے نام پر اور اس خوف کے نام پر کہ شاید ہم اپنے مسلم مشاہیر کو اپنا ہیرو مان کر، اپنا بڑا مان کر دنیا کی طرف سفر شروع کریں گے تو شاید دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی، ان لوگوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ اقبال امت مسلمہ کے ماضی قریب کی سب سے بڑی اور معتبر آواز ہے، سب سے جسے کہتے ہیں نا قابل توجہ ایک پیغام ہے جو دین کی طرف سے، دین سے وابستہ لوگوں کی طرف سے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنے زمانے کے اندر بھی، اقبال کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ اپنے زمانے کے نوجوان ہی تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ جیسی ہستی کو یہ بات ان کی پہلی برسی کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنا پڑا. اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ نے ایک انٹرویو کے اندر ڈان اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ بر صغیر پاک و ہند کبھی بھی اس طرح دو قوموں کی حیثیت میں تقسیم نہ ہوتا اور مسلمانوں کو آزاد ملک کی نعمت نہ میسر آتی اگر بر صغیر کے اندر اقبال جیسی فکر دینے والی شخصیت جو ہے وہ پیدا نہ ہوتی. اور اس کا سبب کیا؟ آپ دیکھیں نا اقبال کا تو سارا خطاب ہی بنیادی طور پہ نوجوانوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں نا وہ بڈھے بلوچ کی نصیحت میں جو کیا خوبصورت باتیں، کس ایسے لگتا ہے ظاہراً تو یہ اقبال کے زمانے کی بات ہے، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کی بات ہے. کہتے ہیں وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخارا، جس سمت تو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی وہ ہماری صحرا بھی ہمارا. اور دیکھیں کیا کہتے ہیں، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. کیا یہ آج کے لمحے کی بات نہیں ہے؟ کیا اس زمانے کا یہ پیغام نہیں ہے؟ کیا اس پیغام کے اندر، اس کلام کے اندر لمحے موجود کے تقاضوں کے لیے روشنی اور رہنمائی موجود نہیں ہے؟ کہتے ہیں تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور پھر کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور صرف غیرت اور جدیدیت ہی نہیں، اقبال یہ کہتا ہے وہ جو اس زمانے کا سب سے جدید آدمی تھا اور دنیا کے خشک و تر سے واقف تھا، مشرق اور مغرب کے سارے علوم اور ان علوم کے پیچھے ترقی اور ترقی کے سارے راز کا جو محرم تھا، وہ یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. وہ جب ساری دنیا کے خشک و تر میں جدیدیت کے نام پر جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا، جب اس سے باخبر ہو چکا اقبال، تو اقبال نے اپنے نوجوان کو اپنی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ سپرد کیا. اور کیا بتایا؟ کہا کہ اپنے آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کے ساتھ جو جوڑتے جائیں گے تو آپ کو لافانی عزتوں کے لیے منتخب کیا جاتا رہے گا. اسی لیے اقبال کا سارا کلام جو ہے وہ قرآن اور قرآن کی فکر اور صاحب قرآن کا جو مزاج ہے اس کے ساتھ ملتا ہوا اور ہمانگ ہوتا ہوا. اور ایسے ہی ہے یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو اتحاد کے لیے بنیادیں فراہم کی، توحید کی، عشق رسالت کی اور نئی پاسنم کے ساتھ جوڑنے کی، اسلام کی بنیادوں پر ان کو لانے کی، اور جو غیروں کی مروبیت تھی اس کو ہٹایا اور مسلمانوں کے اندر جو احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا اس کو ختم کیا اور ان کے اندر فلسفہ خودی جو تھا اس کو پیش کیا اور ان کے اندر تحرک پیدا کیا، ان کے اندر ان کا احیاء کیا اور اس قوم کے اندر انقلاب برپا کیا اور مسلمانوں کو فکری طور پر اور شعور جو تھا ان کا بیدار کیا، ان کو کھڑا کیا. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 9 نومبر کے دن چھٹی کر دیں اور آج کا دن جو ہے اقبال کے نام پہ چھٹی کر کے منا لیں گے تو اقبال کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا. کیا ہم تصور شاہین کیوں نہیں پیدا کر پائے؟ آج جو علامہ اقبال نے تصور شاہین آج کے نوجوانوں کو دیا تھا، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو جو تھا ان کو ایڈریس کیا اور ان سے، ان نوجوانوں سے مسلمانوں کی جو یوتھ تھی اس سے ہی علامہ اقبال کو جو تھی امید تھی. اس لیے شاہین کا تصور جو تھا نوجوانوں کے لیے آپ نے پیش کیا. آج ہم تصور شاہین پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہاں فلاز ہے، کہاں کمزوریاں ہیں اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی اہم آپ کا سوال ہے. یوں تو ہم علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ سیریز کر سکتے ہیں اور میری تو پوری زندگی ہو گئی اقبالیات کو پڑھتے ہوئے،
لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ایک جہت کو بھی ابھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پائی، اور یقیناً وہ صدیوں کا کام کر گئے ہیں۔ لیکن آپ جس اشارہ کر رہے ہیں نوجوان نسل کے جو ہے وہ شاہین کے استعارے کی طرف، تو شاہین میں بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ خوددار ہوتا ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، پھر بلند پرواز ہوتا ہے، پھر تیز نگاہ ہوتا ہے، وسعت نظری اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو بندہ مومن کے ہیں۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ نے کھول کھول کے ہر چیز کو بتا دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ کس سجدے کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو، ان کے کلام کو، ان کی شخصیت کو کنٹروورشل کیا جائے، ان کو دور رکھا جائے، ان کو کہا جائے کہ یہ عام سے شاعر تھے۔ اور مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ ایران کے اندر وہ قومی شاعر مانتے ہیں۔ میں نے خود علامہ کے مزار پر، کے نام سے جانا جاتا ہے، قلندر لاہوری کے نام سے میوزیم ہے ان کے، میں علامہ کے مزار پر گئی اور میں نے دیکھا ایرانیوں نے، ان کا آفیشیل وزٹ تھا، اور انہوں نے گاڑیوں میں جوتیاں رکھ کے ننگے پاؤں وہ کتنا ہی فاصلہ طے کر کے علامہ کے مزار پر آئے اور آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے ہدیہ پیش کیا۔ علامہ جاوید نامہ کے اندر آخری اشعار کے اندر فرماتے ہیں کاش کہ نوجوان نسل اور آنے والی نسلیں میرے پیغام کو سمجھیں، میں نے جو پیغام دیا اس کو سمجھیں۔ اب بات کیا ہے؟ ہم نے خود ہی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا اس کو جو ہے وہ مفخم کر دیا کہ نوجوان نسل کی کونوٹیشنز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک تربیت نفس سے معاملہ شروع ہوا، نیابت الہی پہ ختم ہوا، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، قرآن کی بنیادی تعلیمات آسان کر کے عشق رسول سے جوڑا، قرآن کریم سے جوڑا، صحابہ کی محبت سے جوڑا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ بر صغیر کے اندر اگر کوئی سفیر عشق اہل بیت ہے، اگر کوئی ناموس اہل بیت کا محافظ ہے، تو وہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، حکیم الامت کا خطاب ملتا ہے، اور پڑھتے کس طرح ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میں اتنا نادم ہو جاتا ہوں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ یہ احسانی کیفیت آج ہمیں دوبارہ ریوائز کرنی ہے۔ اپنے تعلیمی نصاب کو، علامہ بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، علامہ نے جس تعلیمی نظام کو دیا اس میں سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر سنت ہے، اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، اولیاء کی محبت۔ اور جو علامہ کہتے ہیں نا، نہ چھوٹے مجھ سے یورپ میں بھی آداب سحرگاہی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی۔ اب آپ دیکھیے کلیہ کیا دے دیا، فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور دعا کیا کرتے ہیں کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ علامہ مایوس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا، یقیناً یہی وجہ تھی۔ علامہ محمد اقبال نے بھی یورپ کا سفر کیا تھا، علامہ محمد اقبال نے بھی انگلستان دیکھا تھا، علامہ اقبال نے وہاں پہ رہ کر وقت گزارا تھا، لیکن وہ آپ کی طرح مروب نہیں ہوئے تھے، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تعلیمات کو پریورٹی دی اور اپنی تعلیمات کو بتایا کہ ہماری تعلیمات افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور ہمارے پاس جو نصاب تعلیم ہے، ہمارے پاس جو قرآن کریم کی صورت میں اور حدیث پیغمبر کی صورت میں جو ہمارے پاس اساسہ بنیادیں موجود ہیں، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس وجہ اتنی ہے کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنا جو اصل مرکز تھا، جو وحدت کا مرکز تھا، ہم اس سے دور ہو چکے تھے۔ میں ناظرین کرام اپنے مہمانوں کی خدمت میں جاؤں گا اور آج اقبال ڈے کے حوالے سے ان سے میسیج لوں گا اہم۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، آج اقبال ڈے ہے، آپ کیا ویورز کو پیغام دینا چاہیں گے، میسیج دینا چاہیں گے اقبال ڈے کے حوالے سے؟ یقیناً میں وہی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ آج جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، آج ہمارا پورا جسم چکنا چور ہے، زخمی ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا ایشو ہے، تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں علامہ اقبال نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی ہمیں ایمان اور دین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی طور پر وابستہ ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا، بہادری کا پیغام، جرت و شجاعت کا پیغام۔ وہ فرماتے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل،
یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ تو یقیناً انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے اوپر ہمارا اگر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا جو کامیابیوں کا سفر ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ویورز کو اقبال ڈے کا میسیج دینا چاہیں گے، کیا پیغام ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ اقبال جی از سر تا پاش کے رسول کا استعارہ ہے اور غیرت و حمیت اور اعلیٰ فکری کی ایک بہترین مثال ہے۔ اقبال کا سارا کلام، ساری محنت جو ہے وہ امت مسلمہ کو خود شناسی سے خدا شناسی کے سفر پر لگانے کے حوالے سے ہے۔ اقبال کا پیغام میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ساری فکر کا حاصل، سارا نچوڑ ہمارے حوالے کر دیا۔ جب شکوہ لکھا نا، پھر اس کی وضاحت میں جواب شکوہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ میں سمجھتا ہوں جواب شکوہ کا اختتامیہ جو ہے وہ اقبال کے سارے کلام کا حاصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کے ظاہری سارے اسباب جو ہیں وہ ان کو، اور جو دنیا کے اندر معیارات قائم کیے گئے ہیں ترقی کے، کامیابی کے، وہ سارے ایک طرف، سچی اور ہمیشہ رہ جانے والی دائمی سچائی یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول رحمت کی دامن رحمت نشان جو ہے اس کے ساتھ جتنا کوئی وابستہ ہوتا جائے گا، اللہ کی لافانی عزتوں اور اللہ کے پاکیزہ وعدوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوتا جائے گا۔ بالکل، اور اقبال نے اپنے تعلق کی کیا بنیاد فراہم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ طے کر کے اس دروازے سے گزر کے آ جاؤ، اقبال بھی تم سے اپنا تعلق قائم کر لے گا۔ پروفیسر صاحب کیا کہیں گے اقبال ڈے کے والے سے، کیا میسیج ہے؟ میں اپنی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پہ کہوں گی کہ اس تعلیم کی طرف آئیں اسلام جس تعلیم کی بات کرتا ہے، کیونکہ علامہ فرماتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت اور بیگانہ رہے دین سے، اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ دوسری بات غیرت دینی کی جب ہم بات کرتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے، فقط عالم مانی کا سفر، فلسطین کو سامنے رکھیں، کشمیر کو سامنے رکھیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو ارزانی خون کی ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور پھر فرماتے ہیں ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، اور اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور علامہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پھر جب میں نے عشق اہل بیت کی بات کی، فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، سیدہ پاک سے محبت کا اظہار۔ اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر اگر کوئی حرزہ سرائی سیدہ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوتی ہے تو وہ علامہ اقبال کی روح کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے فرماتے ہیں محبت میں مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پایت برسر تاج و نگیں۔ اور امام عاشقاں کے بارے میں اپنا کلام فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ تو میں اپنی بات یہاں ختم کروں گی کہ میرے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، علامہ نے پوری زندگی امت محمدیہ کے لیے ان کا اہتمام کیا، میری محبت یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت اور قرآن کی تعلیم۔ انہی تینوں چیزوں سے جوڑنے کی آج ضرورت ہے۔ علامہ انہی سے امت محمدیہ کو جوڑنا چاہ رہے تھے اور یہی علامہ کی امید ہے، اور ہم بالکل نا امید نہیں۔ آج اقبال ڈے کے موقع پر میں یہ پیغام بھی دوں گی کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر نا امیدی پھیلا رہے ہیں، ظلمت ہے، تباہی ہے، جنگ ہے، فساد ہے، مگر مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے، ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہیں۔ اللہ رب الکریم پاکستان کا بھی حامی و ناصر ہو اور علامہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ نے ہمارے مہمانوں سے، شاہ صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، پروفیسر صاحبہ سے علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی جو کردار تھا، جو ان کی تعلیمات تھیں، اس کے حوالے سے سنا، کیا انہوں نے فلسفہ بیان کیا اللہ کی توحید کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا، اور امت مسلمہ کے اندر تحرک، بیداری اور شعور پیدا کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال نے جو کردار ادا کیا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات کے تناظر میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو اپنی انقلابی شاعری کی ہے، جیسے قرآن اور حدیث جو ہے ہر دور کے لیے آفاقی پیغام لے کر آئے ہیں،
اسی طرح انہی نصوص کے اوپر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، یہ ہر دور کی شاعری ہے، ہر دور کے اندر فکری رہنمائی کر رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا علامہ محمد اقبال نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یقیناً مسلمان جو ہیں دنیا میں یہ رول ماڈل بن کر آئے ہیں، یہ لیڈر کی حیثیت سے آئے ہیں، انہوں نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ آج ہم اپنا مقام مرتبہ بھول چکے ہیں۔ اگر آج ہم اپنا مقام مرتبہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رستہ وہی ہے جو علامہ محمد اقبال نے ہمیں دکھایا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑنے کا۔ اگر ہم ان بنیادوں پر آج مسلمان واپس آ جائیں اور اپنے اندر خودداری کا، خودی کا فلسفہ جو تھا اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر بر صغیر کے اندر مسلمان غلامی کی آزادی سے نکل کر ایک وطن حاصل کر سکتے ہیں اور ایک مملکت بن کر دنیا کے اوپر اپنا مقام بنا سکتے ہیں، تو آج 57 اسلامی ممالک اگر علامہ اقبال کے فلسفے پر آ جائیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔